اولئک کالانعام، قرآن نے کہہ دیا یہ کفار و مشرکین ایسے ہیں جیسے یہ مویشی چوپائے، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان مویشیوں نے اللہ کو تو نہیں بلایا۔ یہ گائے تو ہر وقت رکوع کے اندر ہے، بکری تو ہر وقت رکوع کے اندر ہے، سانپ بچھو تو ہر وقت سجدے کے اندر ہے، درخت ہر وقت قیام کے اندر ہے۔ تو گویا کہ مخلوقات کی حیت ہی بتاتی ہے یہ خدا کی عابد ہیں۔ گائے چلی جا رہی ہو، کھڑی ہو تو ایسے لگتا ہے رکوع میں ہے۔ اسے تو کہتے ہیں کہ نماز کو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے، لہٰذا یہ درخت جو سیدھے درخت کھڑے ہیں یہ قیام کے اندر کھڑے، اور یہ گائے اور بکری یہ جو جھکی کھڑی ہے یہ رکوع کے اندر کھڑی ہے۔ سانپ بچھو کیکڑے چلتے نظر آتے ہیں، یہ ہر وقت سجدے کے اندر پڑے ہیں۔ تو دیکھیے یہ پوری کائنات یہ سب سجدے کر رہے ہیں، اور یہ چاند سورج ستارے یہ گردش کر رہے ہیں، ایک مدار سے جاتے ہیں اپنے دوسرے مدار، اس سے اپنے مدار پہ چکر کاٹ رہے ہیں، گردش۔ تو گردش خود نماز کا حصہ ہے، کیونکہ گردش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نقطے سے چل کے دوبارہ اسی نقطے پہ واپس آ جائیں۔ لہذا نمازی بھی جب نماز پڑھتا ہے تو پہلی رکعت سے چلتا ہے، قیام سے شروع ہوتا ہے، پھر گھوم کر واپس اسی رکعت میں پھر آ جاتا ہے، پھر تیسری رکعت میں پھر وہیں آ جاتا ہے، پھر تو یہ گردش کا پورا ماحول جو ہے اس نماز کے اندر چلتا ہے۔ تو عالم فلکیات و آسمانوں کے چاند سورج ستارے یہ گویا کہ نماز کی گردش کو ادا کر رہے ہیں۔ اور نماز کے اندر تسبیحات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، تسبیحات ہیں۔ تو کائنات پوری کی پوری یہ تسبیح کرتی ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے، ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے۔ تو یہ ساری کائنات، یہ درخت پودے یہ تسبیح کر رہے ہیں، اور تسبیح نماز کا رکن نماز کے اندر موجود تسبیح ہے۔ اور پھر جنت دعا کرتی ہے، جنت و دوزخ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو بھی اس کا حصہ بنا دیا، کیونکہ نماز کے اندر دعا بھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو وہ دعا جو اس کا رکن تھا، حصہ تھا، وہ اللہ نے جنت و دوزخ میں تقسیم کر دیا۔ جنت اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جہنم کفار کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں کرتی ہیں۔ تو گویا کہ دعا کا تصور جو جنت دوزخ میں تقسیم ہوا تھا وہ خود نماز میں موجود۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پوری کائنات میں اللہ نے تقسیم کی، اور انسان کو ایسا اشرف و افضل بنایا، افضل الکائنات بنایا کہ ساری کائنات کی نماز سمیٹ کر اکیلے انسان کو دے دی۔ انسان کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد۔ اب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کا یہ رکن اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ آپ پہاڑوں کے سلسلے دیکھیں، یوں تشہد میں نیچے کا حجم زیادہ ہوتا ہے، اوپر کا حجم کم ہوتا ہے، یوں تشہد میں ساری جماعت بیٹھی ہے۔ کوئی ہمالیہ کے سلسلوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کیٹو کی پہاڑیاں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ تشہد کے اندر بیٹھے قطار میں، سارے پہاڑی تشہد ہیں۔ تو تشہد اللہ نے پہاڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری نماز کائنات میں جو تقسیم تھی اکیلے انسان کو عطا کر دی۔